سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ، زبردست۔ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، یہ نعت ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، میں اپنے اسکول میں سنا کرتا تھا، خاص طور پہ ابھی جو میں پڑھوں گا فقرہ اس کے ہم بہت مزہ لیا کرتے تھے پڑھتے ہوئے۔ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ابھی میرے ساتھ مل کے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا 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 ہے، ابھی ہم سب مل کے پڑھیں گے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سکھایا گیا اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا اس کا صدقہ اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو یہ سب کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سب کچھ سیکھ کے آپ کے اندر ایک سوال بھی ہوگا نا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم کیا کریں گے کل کو آپ جو بچہ درست قرآن سیکھے گا، درست قرآن سیکھے گا، قرآن کو درست پڑھنا صرف سیکھ جائے گا، بروز قیامت یہ قرآن اس کی شفاعت کروائے گا، اللہ سے اس کی سفارش کرے گا یہ قرآن کہ یہ تیرا بندہ دنیا میں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، درست پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، تو یہ امید تو ہمیں ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے
کہ یہ قرآن ہماری بخشش کروائے گا، لیکن اس وقت یقین ہوگا جب اس قرآن سے محبت کریں گے۔ آپ آئیں گے، صرف چوم دینے کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ اس کو دل سے اچھے انداز سے سیکھنا، قاری صاحب سے پوچھنا، بار بار سنانا، اپنے شوق کا اظہار کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے سر جی، جزاک اللہ۔ آپ سب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اور احسن انداز سے کلاس اٹینڈ کی ہے۔ مجھے امید ہے آپ قاری صاحب کو اپنا اپنا نام لکھوائیں گے شوق سے، شوق والے بچے، ٹھیک ہے، شوق سے، شرمانا نہیں ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ یہ بات میں ہر جگہ پہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ بچے سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی، اپنے کزن یا اپنے کچھ دوست ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے شرما رہے ہوتے ہیں، ان سے جھجک رہے ہوتے ہیں۔ اچھا میں ہاتھ کھڑا کروں گا، میں یہ کروں گا تو وہ میرا جو بھائی ہے وہ دیکھ کے ہنسے گا، میرا دوست دیکھ کے ہنسے گا۔ اچھا میں سر اچھی لگاؤں گا، کہیں سر بگڑ گئی تو یہ دوست مجھے دیکھ کے ہنسے گا، بعد میں مذاق اڑائے گا۔ اگر آپ کا اس وجہ سے کوئی ہنستا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑائے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ہنس رہے ہوں گے، وہ رو رہا ہوگا، وہ اپنے نصیب پہ رو رہا ہوگا کہ جب اساتذہ سکھا رہے تھے، مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا تھا، میں نے نہیں سیکھا بلکہ میں نے مذاق اڑایا، اور یہ بچہ میرے مذاق اڑانے کے باوجود قرآن کو صحیح پڑھتا رہا، کوشش کرتا رہا، آج دیکھیں یہ کامیاب ہو گیا۔ وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے روئے گا۔ لیکن بچپنے میں یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ جب وقت گزر جاتا ہے نا، کسی چیز کا جب وقت گزر جاتا ہے پھر اس کو قدر آتی ہے کہ میرا وقت اچھا گزرا یا برا گزرا۔ جس کا اچھا گزرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جس کا برا گزرتا ہے وہ پچھتاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔